الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأحبابہ وأزواجہ وذریاتہ وبناتہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ محافظ مسلک اللہ طریقہ صاحب شریعت حضور کے مراتی سید سمیر شاہ صاحب شیرازی آپ کا نورانی مجدانی لاسان خطاب سنسو امام قاضی حسن آپ نے کتاب اللہ کے رات تو پہلے جلسہ میں سن دے تو آپ کو سنوں گا بھی مرکہ میں نے الواسن سے لیکن جلسہ سن سو تو انشاءاللہ امام تازہ اس نعرہ تکبیر نعرہ رسال سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو شب کی تاریکی میں درختوں کی ٹہنیوں پہ سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے خالق کائنات منتظمین محفل منتظمین جشن منتظمین ددام و انسرام دائے پاک محفل اللہ پاک اپنی پاک و بلند بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ دعا ہے خالق کائنات میرا پڑھنا تو رسولنا عبادت شمار فرمانا۔ میرے تو پہلے پڑھن والے شرکاء دی حاضری میرے تو بعد پڑھنے والے دی حاضری اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما کے بہترین تو بہترین اجر عطا فرما۔ محبت رہی انشاءاللہ لطف آسی کوشش کرو میں گزارش کر دے وہاں پہلا جملہ میری تقریر دا میں تمہید نہیں کیونکہ آج دی اس پاک محفل واسطے میں گھرو ٹورا انہاں دے نال میرا رابطہ ہے گفتگو کرا۔ ساڑھا ایمان ساڑھا عقیدہ کیا ہے ساڑھی کوئی عبادت اتھو تک قابل قبول نہیں جس نے ذکر مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میری نہایت خوش نصیبی اے ہے کہ اس پاک محفل دے وچ میرے انتہائی معزز میرے والد محترم قبلہ پیر عطا ڈاکٹر سلیمان صاحب او تشریف لائے ہیں انہاں دی موجودگی دے وچ لب کو شاہدہ موقع مل رہے ہیں۔ یہ میرے واسطے سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ انہاں دی موجودگی میں جناب دے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ساری کوئی عبادت اتھو تک قابل قبول نہیں جس طرح ذکر مصطفیٰ نے سلیمان حاضر بات شروع ہو گئی۔ کوئی تمہید نہیں کوئی میں ایسی بات نہیں کرنی تو آدھا وقت میں جاواں یا تو انہوں تھکاواں۔ اس واسطے دعاواں جڑیاں منگین انہاں نو درجہ قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود دلو مل کے درود ایسا پڑھو کہ ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاؤں۔ الصلاۃ والسلام اس دے بعد درود پڑھے نہ پڑھے تیرے مقدر میرے نصیب وقت گزر جاسی میں جناب نو سلام کر کے چلا جاسا۔ سیدہ مسافرہ پراڑ تواڈے نال کرنی نہیں یہ درود ہوندا ہے سودے ہوندن دل نالے دل نال پڑھو تا جتھا مرضی پڑھو قبول ہوندے بندہ ایک دفعہ درود پڑھ کے 400 سال خاموش رہ ونجے۔ گال میڈی نے میں فرمان اوندہ پڑھدا پیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو لوگ بندے پوچھا حضور تواڈی زندگی کتنی ہے؟ گل علم اور بات تاریخ دی ہوئے یا کتاب دی ہوئے تو اندھے تے بولنا سکھا کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو لوگ بندے پوچھا حضور تواڈی عمر کتنی ہے؟ مسکرا کے فرمیندن 2 سال۔ توجہ ہوئے تو اگلا لفظ میں جناب دے ذہن دے حوالے کر میں تا جا ذہنہ دی تلاش اچ بیٹھا تواڈے چہریاں دے کھڑ دے گلاب دے دا بیٹھا بھی کس جھولی اچ میں کتنے موتی پاونے ریت دے موتی سٹن دا میں عادی نہیں توجہ میرے پاس سے کرے سو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو لوگ بندے پوچھا حضور تواڈی زندگی کتنی ہے؟ فرمیندن 2 سال۔ مسکرا کے بندہ دا حضور 2 سال دا بچہ ہوندا یا پینگ ہے یا ماں دی جھولی ہے تو صاحب میں فرمیندے 2 سال فرمیندن 2 سال میں کی تھی حضرت امام جعفر صادق دی شاگردی
ہن جنہاں دلاں تے آل رسول دی محبت ہے او بولے سن ہر بندے دا بولنا نہیں جن عقیدیاں دے وچ حضرت امام جعفر صادق نال محبت کرنا مصطفیٰ دے نال محبت کرنا ہے بلکہ ان کیوں نہ آکھا ہن بندے نہ بولے سن عقیدے بولے سن او 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان بندہ ایک دفعہ درود پڑھے 400 سال خاموش رہے آخری بندے تک دعوت دیتا پہ آجائی درود نہیں بھی پڑھا تیرے لبا دی زینت نہیں بنی تو سید چیلنج پہ کریں دا گھر دے مہندے تک سوچے سے ضرور بھئی آج نہیں پڑھا جملہ سنن دے بعد تک کیوں نہیں پڑھا توجہ اگر جملہ تیرے ذہن دے میں سما گیا ذہن دے دریچے جو محفوظ ہو گیا بستر تے ستا پیا یاد آیا سید واسطے دعا کرے سے حضرت امام جعفر صادق فرمیندر ایک دفعہ بندہ درود پڑھے 400 سال خاموش رہے ونجی 400 سال خاموش رہے ونجن دے بعد جدو دوبارہ درود پڑھن واسطے اپنے لب ہلیندہ ہے نا فرشتہ موڈا ہلیندہ ہے حلاکہ آدھا عبد خدا ساڑھے حساب اچھ گڑ بڑھ نہ کر آجا آسی چاہنے پچھلے درود دا ثواب لکھ دے نعرہ تکبیر سفر ڈھیر سارا کر گیا دھوپ لگ دی پئی تو سا چھانت بیٹھے ہو میں دھوپ تے بہ کے کہدا بولے ہوں چھانت بہ کے چپ کی تھی بیٹھا ہون درود ایک ایسا پڑھو کہ سارے آتے جنت واجب ہو جاوے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد